السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ ناظرین اکرام، آج میں نے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک چوز کیا ہے اور ایک امریکن بیسڈ لا فرم ہے، اس کا ہم وزٹ کریں گے اور ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ اگر آپ بزنس کے لیے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، پڑھائی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو کیسے جائیں۔ تو ان سے ملتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی ارشد بھائی، میں آپ کے ویورز کو بتاتا ہوں، نام پورا میرا وقاص یونس ہے جی۔ یہاں سے پاکستان سے لاء کیا، اس کے بعد کینیڈا سے تھوڑی لیگل اسٹڈی لی، پھر امریکہ میں LLM کیا اور اس لاء فیلڈ کی انڈسٹری میں پچھلے 25 سال سے ہوں، جس میں 10 سال میں نے پاکستان میں کام کیا اور اس کے بعد 10-15 سال سے میں کیلیفورنیا میں AW لاء گروپ کے نام سے اپنی لاء فرم چلا رہا ہوں، جس میں ہم امیگریشن، نان امیگریشن اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر پچھلے 15 سال سے کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کو ہی کیوں چوز کریں؟ آپ نے کویشچن یہ کیا ہے کہ وائی AW لاء گروپ اور وائی وقاص اور وائی اٹارنی؟ جی، اس میں 6-7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس میں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، اور الحمدللہ میں نے ایک نہ صرف وہاں سے ایجوکیشن کی اپنی کمپلیٹ، بلکہ میرے پاس 15-16 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ کیلیفورنیا کے اندر ہماری ایک لاء فرم ہے جس کو ہم پچھلے 15 سال سے چلا رہے ہیں، اور وہ ایک اپنے جگہ پہ ایک اپنا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، پہلی بات۔ دوسری، جب میں پاکستان آیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کا ریسرچ ورک کیا تھا۔ مجھے ابھی تک میں بھی ہو، لیکن جتنا میں نے ابھی کچھ R&D کی ہے اپنی، مجھے ابھی تک امریکن بیسڈ لاء فرم پاکستان میں ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آئی ہے کہ جو US بیسڈ لاء فرم ہو، US امیگریشن کے لیے پاکستان میں آ کے اپنی کمیونٹی کو یا اپنے لوگوں کو سرو کر سکے۔ وائی یو نیڈ ٹو چوز آور سروسز؟ فار ایگزامپل، میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب اگر آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ وکیل صاحب مجھے امریکہ میں سیٹل ہونا ہے۔ سیٹل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کا کیا کام ہے کہ جو اٹارنی ہے وہ آپ کو لیگل کنسلٹیشن دیتا ہے اور اس کے بعد سارے لیگل پیپر ورک آپ کو تیار کرتا ہے۔ اس سے پہلے کیا وہ کرے گا، وہ آپ کو ایک چیک لسٹ دے گا، وہ چیک لسٹ دے کے کہے گا کہ آپ کو مجھے یہ فلاں ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیں، آئی ول پریپیئر یور فائل۔ اب وہ جو آپ کو چیک لسٹ دی جاتی ہے، اس چیک لسٹ میں ایگزامپل جیسے آپ کو دوں گا کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ایز این انویسٹر ویزے کے اوپر جانا ہے کہ میں کچھ پیسہ انویسٹ کر کے وہاں پہ اپنا بزنس بائی کرنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل $100,000 کا $200,000 کا بزنس بائی کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی فار دیٹ، لیکن واٹس نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس چیک لسٹ کے مطابق آپ نے ڈاکومنٹ سارے پرووائڈ کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے اپنی کمپنی کی فارمیشن وہاں پہ کرنی ہے، آپ کی کمپنی سب سے پہلے وہاں پہ بننی چاہیے جو وہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ نمبر 2 آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ نمبر 3 آپ کا بزنس پلان کے لیے آپ کو سرٹیفائڈ بزنس پلانر چاہیے جو آپ کے اپنے بزنس کو پلان کرے۔ نمبر 4 پھر آپ کو وہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ میں بروکر چاہیے جو آپ کے بزنس کے لیے آپ کو آپشن دے سکے کہ آپ یہ بزنس لسٹ ہے اس میں سے جس میں آپ کا انٹرسٹ رہتا ہے، یو نیڈ ٹو بائی اے بزنس اوور دیئر۔ پھر اٹارنی کے پاس یہ ساری فائل جاتی ہے اکارڈنگ ٹو چیک لسٹ، پھر وہ آپ کے پوری فائل کو بناتا ہے۔ آپ واپس آتے ہیں آپ کے کویشچن کے اوپر، وائی AW لاء گروپ؟ اس میں ہم یہ ساری سروسز آپ کو، یا میری لاء فرم جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے دے رہی ہے کہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ پلانر وہاں پہ موجود ہے، ہمارے پاس CPA ہے جو کہ آپ کے ٹیکس ID کریٹ کرواتا ہے، آپ کے بزنس کو پلان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک سرٹیفائڈ ہمارے پاس ہے کہ جو آپ کے لیے بزنس ڈھونڈ کے دیں گے کہ بھائی آپ اس بزنس میں آپ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا بزنس رننگ پوزیشن میں جاتا ہے وہ آپ کو بیبی اسٹیپس کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ڈیسک، آپ کی جو فائل ہے وہ اٹارنی کی ٹیبل پہ آتی ہے اور وہ آپ کے لیے پورا پیپر ورک تیار کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم تھوڑا سا یونیک ہماری سروس ہے دوسرے اٹارنیز کے علاوہ۔ دوسرے اٹارنیز بھی کرتے ہوں گے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، لیکن میری لاء فرم یہ کرتی ہے کہ میں صرف چیک لسٹ نہیں دیتا ہوں اپنے کلائنٹس کو، ہم کہتے ہیں کہ یہ سروسز ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ دا اونلی ریزن از کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے وہاں پہ اپنی LLC آپریٹ کریں گے یا فارمیٹ کریں گے، آپ اپنا بینک کیسے اپنی کمپنی کا اکاؤنٹ کیسے کھولیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے بڑی حیثیت ہے کہ آپ نے یو نیڈ ٹو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ یور بزنس، کہ بزنس کیسے آپ وہاں پہ دیکھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کی جو ہماری لاء فرم ہے، جو آپ کا اٹارنی ہے، وہ آپ کے لیے آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو کہتے ہیں یہ گائیڈ لائن ہے جس کے مطابق آپ اگر چلیں گے تو دین دیر از اے بگ چانس یو مائٹ گیٹ اپروول، ہونا یا نہ ہونا دیٹس اے سیپریٹ ایشو کہ آپ اس پہ بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں
لیکن ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ چیک لسٹ ہم کیسے فلفل کریں گے کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میرا اٹرنی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑا اس کے اندر آتا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ وی نیڈ ٹو اوپن ان آور برانچ آفس ان اسلام آباد اینڈ پاکستان. الحمدللہ ہم نے اسلام آباد کے اندر اپنا ایک آفس یہاں پہ اسٹیبلش کر لیا لاسٹ منتھ میں. اور جن بھی لوگوں کو ضرورت پڑے گی اس چیز کی وہ زوم ویڈیو کالز پہ میرے سے بات کر سکتے ہیں وائل آئی ایم ناٹ ہیئر. کہ جب میں یو ایس میں ہوں گا تو اب تو اتنا گلوبل ولیج ہے کہ آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے ہم لوگ, تو اس کے لیے ہم جو ہے آپ کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے اور آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. تو دوسری بات یہ بتائیے گا, ایک تو یہ آپ نے بزنس مین کے لیے بات کر دی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف ایز اے ٹورسٹ جانا چاہ رہے ہیں, ان کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں. دوسری بات یہ بتائیے گا, جیسے بچے ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا, اس کے لیے بھی آپ کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جی ایک بندہ یہاں سے مائیگریٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی میں وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاؤں. تو یہ میرے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں ارشد بھائی. ایک ہم اس کو کیٹیگرائز اس طرح کریں گے کہ ایک امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک نان امیگریشن ویزاز ہیں. جی یہ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو ضرور یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا, آپ کے توسط سے ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ اے ڈبلیو لا گروپ اٹس ناٹ اے ایجنٹ کمپنی. اوکے. کہ جیسے مجھے ابھی جب سے میں آیا تو میں نے بہت ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے لیں گے اور کیسے ہم جا سکتے ہیں, یا چڑھا دینا یا اتار دینا. یہ میرے نیو سلینگس تھے جب میں یہاں پہ آیا کہ یہ چڑھانا اتارنا تو آئی ریئلی ڈونٹ نو. سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے گا, اے ڈبلیو لا گروپ کے پاس آئے گا, تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اس سے پیورلی لا فرم. ہم کام کرتے ہیں انڈر ویری اسٹرکٹ ریگولیٹری اتھارٹی ان کیلیفورنیا وچ از اسٹیٹ بار آف کیلیفورنیا. تو وہاں کے ان کے رولز اور ریگولیشن بہت اسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میرا ڈسکلیمر ہے, میں ضرور آپ کے ویورز کو دینا چاہوں گا یا آپ کے فالوورز کو دینا چاہوں گا کہ ایک ایجنٹ میں, کنسلٹنٹ میں اور ایک لا فرم میں بہت فرق ہے. کہ ہمارے پاس وہاں پہ سرٹیفائڈ اٹرنیز کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کسی کو چڑھانے میں یا کسی کو اتارنے میں. اب آپ کی کویشچن کی طرف آتے ہیں. ایک کیٹیگری ہے امیگریشن کی, ایک ہے نان امیگریشن کی. امیگریشن کے اندر جو سروسز ہوتی ہیں وہ فیملی بیسڈ ہیں. فیملی بیسڈ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے کوئی بہن بھائی وہاں پہ ہیں تو وہ آپ کو اسپانسر کرتے ہیں اور آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری سروسز آپ لے سکتے ہیں کہ میرج پٹیشن, اگر آپ کے وہاں پہ کسی یو ایس بیسڈ یا یو ایس سٹیزن کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو آف کورس وہ میرج بیسڈ پہ آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ شاید سننے والوں کے لیے نہیں ہوگی, دیٹس کالڈ پرم ویزا, PERM, پرم گرین کارڈ ویزا. اچھا. اب وہ گرین کارڈ ویزا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک امپلائر ہے وہ آپ کو جاب آفر کرتا ہے اور آپ کا اٹرنی یا آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, آپ کے ریزیومے کو فارورڈ کرتا ہے اور آپ کو وہاں پہ جاب آفر ہو جاتی ہے. وہ اسکل میں ہے, نان اسکل میں ہے, جاب آفر ہوگی تو اس میں 1 سال سے 2 سال لگتے ہیں. وہ کمپنی اگر آپ کو آفر کرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پیرامیٹرز ہیں یا آپ کے مینڈیٹوری اسٹیپس ہیں, ان کو آپ کمپلیٹ کر لیں, then you will be good to go and eligible to file directly green card. اس کے لیے آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ پاکستان میں بیٹھ کے اس بیسڈ کے اوپر کہ ایک امپلائر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے جاب کا, وہ آپ کا اٹرنی جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور یہ تو یہ کیٹیگری ہے کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے 1.5-2 سال میں آپ کی امیگریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. ایک امیگریشن آپ کو جو گرین کارڈ ملتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں تھرو امپلائمنٹ لیبر سرٹیفکیشن. جو میں نے پرم کی پہلے بات کی تھی وہ بائی پاس کرتی ہے آپ کے لیبر سرٹیفکیشن کو. H1 جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں H1 ویزا, ورک ویزا, جو کہ ہر سال فیڈرل گورنمنٹ یا یو ایس گورنمنٹ جو ہے وہ 70,000 ویزا ایشو کرتے ہیں اسکلڈ ورکرز کو, جو دنیا بھر سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور اگر ان کا امپلائر ان کو الاؤ کرتا ہے تو وہ 1 سال یا 2 سال کے بعد اپنا گرین کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مجبوری ہوتی ہے, وہ اسائلی سیکر ہوتے ہیں, جنہوں نے اسائلم جو ہے وہ فائل کیا ہوتا ہے, وہ بھی کسی حد تک ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ اگر لیٹ سے ان کا اسائلم جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے یا اپروو ہو جاتا ہے
بائی امیگریشن آفیسر اور بائی امیگریشن جج. جب ان کا ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنا گرین کارڈ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو دیر از سرٹن آف تھنگس. ایک سب سے بڑی انویسٹمنٹ ویزے کی EB-5 ہم کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اتنی بڑی چنک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو کوالیفائی نہیں کرتا. لیکن اس کے اندر ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک چیز ہے ویزا کیٹیگری ہے جس کو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ اس کو کہتے ہیں E2 ویزا. اچھا, دیٹس کالڈ E2 ویزا, انویسٹر ٹریٹی ویزا. اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ پلان کرتا ہے کہ یار مجھے اب ریلوکیٹ کرنا ہے فار دا بیٹر فیوچر, اور میں اپنے بچوں کو بھی ریلوکیٹ کرانا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے آپ کو میں نے کہیں سنا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے خود سے, میں نے سنا ہے کہ لوگ یہاں پہ انلیگلی ڈاکومنٹڈ کے تھرو کچھ 40-50-60 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں, ایجنٹس کو دیتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں جانے کے لیے باہر, وچ از انلیگل. جو میں نے ابھی جب سے میں یہاں پہ آ کے کچھ سیمینارز کر رہا تھا, کچھ لوگوں نے میرے سے کویشچن کیا, میں نے کہا کہ یار مجھے نہیں پتہ, لیکن میں نے یہ بار بار یہ کویشچن سنا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں باہر ایسے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ واقعی اتنا پیسہ 60-70 لاکھ روپیہ لگا کے اور انلیگلی ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کے پاس یہ چنک ہے, تو وائی ناٹ کہ US گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین پروگرام مرتب کیا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں انویسٹر ویزا, اسمال انویسٹر ویزا. کہ اتنا ہی پیسہ لگا کے آپ جو ہے E2 ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جس میں آپ کو 2 سال کا ورک ویزا ملتا ہے, جس میں آپ کی اسپاؤس بھی شامل ہے اور آپ کے ڈپینڈنٹس بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کہ انڈر 21 ہیں. اور اس میں آپ کام کیا کرو گے, آپ اپنے امپلائر خود بنتے ہو, آپ اپنا بزنس بائی کرتے ہو. جیسے شروع انٹرو میں نے کہا تھا کہ وائی یو نیڈ ٹو چوز اس, کہ ہمیں ہی کیوں, وہ اس لیے کہ پھر ہم وہ ساری سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس CPA اپنا ہے, سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ آپ کے پاس اپنا ہے, آپ کے پاس بزنس پلانر اپنا ہے. تو جس کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں E2 کی, اس کے لیے بزنس پلان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے انلیگلی اگر باہر جانا چاہتے ہیں, اپنی ساری پونجی لٹا دیتے ہیں, تو وائی ناٹ ایک لیگل طریقے سے جائے. دین یو نیڈ ٹو کال یور اٹرنی, اپنے وکیل سے بات کریں, اس سے ڈیٹیل میں پوچھیں یار ہمیں بتائیں کہ یہ E2 کیٹیگری ہے کیا, جس میں ہم آرام سے, وہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ ہر 2 سال بعد رینیو ہوتا ہے. اب کریں گے کیا جا کے وہاں پہ, آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں سے جانے سے پہلے آپ کا بزنس بائی ہو جاتا ہے, آپ چھوٹا سا اسٹور بائی کرتے ہیں, آپ کوئی گیس اسٹیشن تو ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہو جائے گی, آپ کنوینئنس اسٹور لیتے ہیں, آپ کوئی سب وے لیتے ہیں یا کوئی بھی فاسٹ فوڈ کی فرینچائز لیتے ہیں جس میں آپ نے اپنی زندگی سٹارٹ کر دی. ہر 2 سال بعد وہ ویزا جو ورک ویزا آپ کا رینیویبل ہے انٹل آپ اس بزنس کو چلاتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اتنا پیسہ لگا کے اپنے جان کو مارتے ہیں, پیسہ بھی ضائع اور اپنی جان کا بھی خطرہ. جی, اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. تو یہ نان امیگرینٹ کیٹیگری میں آیا, لیکن ایک دم سے میرے ذہن میں یہ پاپ اپ آ گئی چیز, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ویورز کو ضرور بتاؤ, اور میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. تو اب دوسری طرف آتے ہیں جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے کیا دیکھیے سیر و سیاحت کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے, جو ضرورت ہونی ہی چاہیے. میرے پاس جتنے بھی لوگ اس کے لیے کال کرتے ہیں, مجھے پاکستان سے بھی کال آئے, یا ہمیں آف کورس کیونکہ ہم ایک ایسی مارکیٹ میں کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے پاکستان سے, ہمیں انڈیا سے بھی کال آ جائے گی, ہمیں دبئی سے بھی آئے گی, بنگلہ دیش سے بھی آئے گی, جہاں جہاں ہماری فلائٹیز ہیں. تو ان کو ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ می, آئی وڈ لو ٹو میک منی, لیکن جس پیسے کو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں اس کو آپ روک دیتے ہیں. ہم ان کو صرف فری کنسلٹیشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو وزٹ ویزے کے لیے, دیٹس کے لیے B1 B2 ویزا, اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. بڑی سمپل سی انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے, کس لیے چاہیے, اور آپ کی اگر پریزنٹیشن ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک اور زبردست چیز میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس جو نا بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو میرا ویزا نہیں لگے گا, یہ بھی بڑی اولڈ میتھ ہو گئی ہے. اس کا کوئی آپ کی وزٹ ویزا سے لینا دینا نہیں ہے. بینک اسٹیٹمنٹ کا مطلب جیسے لوگ کہتے ہیں نا یار میرے پاس 30-40-50 لاکھ روپے اگر ہو جائے گا تو شاید میرا ویزا لگ جائے گا. ابھی میری جیب میں سے 10 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, تو اگر میری اسٹیٹمنٹ 20 یا 25 ہو جائے, کبھی دوست سے مانگا, اس سے مانگا, وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنا دی, ایسے نہ ویزے ریفیوز ہوتے ہیں اور نہ ہی ایسے ویزے لگتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو ایک بیسک چیز, اپنے جو آپ کا انٹرویو کرنے والا ویزا آفیسر ہے اس کو صرف ایک چیز آپ نے بتانی ہے کہ آپ کی
فائنینشلی یا کنٹری اتنی اسٹرانگ ہے اس کنٹری کے اندر. فار ایگزامپل آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, ہاں جی, ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی جاب جو ہے وہ آپ 10 لاکھ روپے مہینہ بنا رہے ہیں یا 1 لاکھ روپے مہینہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جاب اتنی اسٹرانگ یہاں پہ ہے کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈراپ اوور دیئر, کہ لوگ ان کی صرف جو ویزا آفیسر ہے نا اس کو دماغ سے آپ نے یہ چیز نکالنی ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن ان US سے, کہ میرا کوئی دلچسپی نہیں ہے بھائی کہ میں اس ملک میں رہوں, میں جانا سیر کر کے آ جانا, میں یہاں پہ آلریڈی سیٹل ہوں. وہ سیٹل کی چیزیں آپ نے کیسے بتانی ہیں؟ اگر آپ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بتانی ہے, اگر آپ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے سرٹیفکیٹ دینے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹلی بانڈ دے سکتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں. آپ یہاں پہ جو کام کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے تو کسی جگہ پہ لنکڈ ان تو ہوگا نا, آپ نے صرف وہ چیزیں اس کو بتانی ہے. اگر آپ کو فردر اس کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے, آپ فردر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایوری کیس از اے ڈفرنٹ کیس, تو پھر آپ میرے سے بات کر سکتے ہو. اور الحمدللہ میں جتنی بھی لیگل ایڈوائس دیتا ہوں یا کنسلٹیشن دیتا ہوں دیٹ ول بی ٹوٹلی فری, وہ ساری فری کنسلٹیشن ہوگی. کوئی حالانکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ وکیل بڑے مہنگے ہوتے ہیں جی, وہ کافی زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں, منٹوں کے حساب جی, گھنٹوں کے حساب سے $300-400 جو ہے نا 30 منٹس کی کنسلٹیشن. لیکن ہم نے اپنی پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے لیے فری کنسلٹیشن رکھی ہے لاسٹ 15 ایئر سے, ہم چارج نہیں کرتے ان سے. ونس دے سائن اٹ دین اٹس ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن آپ نے جتنی بھی چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں فون کال کے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں, اور اس کے لیے ٹوٹل فری کنسلٹیشن ہے. یعنی کہ اب ہمارے پاکستانیوں کو اسلام آباد میں آپ کی ماشاءاللہ کمپنی ہے, برانچ اس کی, تو اب ہمارے پاکستانیوں کو دشواریاں نہیں ہوں گی اگر وہ لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں. تو میں دوبارہ ان سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو US کے لیے یا ویسٹرن کے لیے کوئی آپ پلان کرتے ہو اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے یا ویسے جانے کے لیے, تو خدا را آپ کسی وکیل سے رابطہ کیا کریں وہ اور ایسے وکیل سے رابطہ کیا کریں جس نے وہ لاء پڑھا ہوا ہے جی, یا جو جانتا ہے. میں اگر یہ کہوں, میں 10 سال پہلے یہاں پہ پریکٹس کرتا تھا اسلام آباد, 10 سال پہلے 22 سال پہلے, 8-10 سال میں نے یہاں پہ پریکٹس کی ہے. اور وہ اب میرا اس میں لانگ ٹائم, وہ میں پریکٹس میں نہیں ہوں, پاکستانی لاء کے پریکٹس میں نہیں ہوں, پچھلے 18 سال سے میں نہیں ہوں اس پریکٹس میں. مجھے اگر یہ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ کتاب اٹھائیں اور یہ آپ کے پاس FIR اور جا کے بندے کی بیل کروا دے, تو میں اس بندے سے زیادتی کروں گا, کہ بیکاز آئی ایم ناٹ ان پریکٹس, کیونکہ وہ اب میری ایکسپرٹیز نہیں رہی, پچھلے 15-20 سال سے وہ میری ایکسپرٹیز نہیں رہی ہے. سملرلی یہاں کا کوئی بندہ جو یہ کہے گا کہ میں اب US امیگریشن کے اوپر جا کے کسی کو ایکسپرٹیز دوں گا, تو اس کے ساتھ زیادتی کرے گا, وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور نہ ہی اپنی فیس کو اب جسٹیفائی کریں گے. اف یو یوز اے ورڈ گارنٹی دیٹس انلیگل, یہ غیر قانونی ہے. کہ آپ اپنے کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے $1 لاکھ فیس دے دیں یا $1 ملین فیس دے دیں یا واٹ ایور فیس, اور آپ کی جو ہے نا یہ تو 100% گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں. بے شک آپ وربلی کہہ رہے ہیں, آپ وربلی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو جائے گا. تو یہ بھی چیزیں اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے, کوئی ایجنٹ کہتا ہے, کوئی ایجنٹ کا تو یہ کام ہی نہیں, اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے, وچ از انلیگل, نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی وکیل آپ کو کہتا ہے جی فکر ہی نہ کریں جی اتنے پیسے ہیں اور اس کے بعد یہ گارنٹی ہو جائے, اور ان کو تو یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے, دیٹس انلیگل. آپ نے 2-3 دفعہ نا ایک ورڈ یوز کیا ویسٹرن کنٹریز, یعنی کہ آپ امریکہ سے ہٹ کے بھی دوسرے کنٹریز کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں, میں اگر یہ کہوں کہ کسی نے پوچھا تھا میرے سے یہ بھی سوال, میں اگر یہ کہوں گو کہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے, کینیڈین لاء بھی پڑھا ہوا ہے, اور کینیڈا میں تھوڑا عرصہ میں پڑھا بھی ہوں, لیکن میرے پاس لائسنس نہیں ہے اس ملک کے کام کرنے کا, اس لیے میں نہیں کر سکوں گا. ہاں, ویسٹرن سوسائٹی کی جہاں کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز آپ نے مجھے میرے ذہن میں بتا دی ہے کہ جب آپ ویسٹرن سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے یا ریلوکیٹ ہونا ہے یا بچوں کو لے کے جانا ہے, پھر آپ کو کچھ چیلنجز بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنے چاہیے. میرے پاس ابھی جو میری لاء فرم کے پاس جو لائسنس ہے کام کرنے کا, وہ صرف اور صرف کیلیفورنیا کا ہے. اچھا, صحیح ہے. اور اس کے بعد کسی اور کنٹری کا اگر کہوں تو وہ صرف پاکستان ہے. جیسے میں پاکستانی لائسنس بھی میرے پاس ہے, اور آف دی ریکڈ جب میں آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ کیلیفورنیا کے اندر اس وقت 70-80-90 ہزار پاکستانی رجسٹرڈ رہتے ہیں. میں صرف ایک اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, 50 اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور وہاں پہ الحمدللہ AW لاء گروپ کا جو اٹارنی ہے وچ از می, وقاص یونیورسٹی, اس کے پاس یہ لائسنس ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو
ود ان کیلیفورنیا لیگل ایڈوائس یا لیگل سروسز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں جو بھی ان کا ایشو کیلیفورنیا کے اندر ہے. دیٹس کائنڈ آف فارن لیگل کنسلٹنٹس سرٹیفائڈ بائی اسٹیٹ بار آف کیلیفورنیا. تو ہم وہ ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی کیلیفورنیا بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم تھی یا مشکل تھی. بہت عرصے سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے, سوچ رہے تھے ہمارے آفس والے کیلیفورنیا میں کہ ہم دیکھتے تھے کہ یار ایک بھی یو ایس بیسڈ لا فرم ہمیں اسلام آباد لاہور کراچی میں نظر نہیں آتی ہے. دین وی ڈیسائیڈیڈ ویری سیریسلی کہ یار ہمیں یہ کرنا چاہیے جا کے ادھر. ورنہ ہم بھی بیٹھیں گے رات کو 8 بجے ٹی وی شو دیکھتے ہیں, جیسے وہ آپ کے وہ آتے ہیں وہ ٹاک شو آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, تھوڑا سا خون چلتا ہے, تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر صبح اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑیں. یہ بہت عرصے سے پلان تھا, آج کا نہیں تھا, کہ 3-4-5 سال لگ گئے اس کے اندر یہ سوچنے میں کہ وائی ناٹ. تب جا کے میں یہاں تک پہنچوں کہ یار ایک لا فرم ہماری ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. ایٹ لیسٹ ہمارا جو اینڈ یوزر ہے یا جس کو ہم کلائنٹ بولتے ہیں وہ اس کے پاس ایک وہ سائن اپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹوری. ایٹ لیسٹ اس کو ایجوکیٹ تو کرنا ہے کہ بھائی اگر آپ جاتے آپ نے کرنا کیا ہے, اور ان کو ایک فرسٹ ہینڈ اور ایک لیگل ایجوکیشن مل جائے, مطلب ایک لیگل انفارمیشن مل جائے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے شروع میں ایک ورڈ یوز کیا تھا سلینگ جو بولی جاتی ہے پاکستان میں, چڑھا دیو, کتنے پیسے لیتے ہو تو چڑھا دیو. تو اس سے اگر وہ باہر نکلیں گے اور آپ کو ایک ایسی چیز ملے گی کہ آپ آرام سے یہ فیل کر سکتے ہو کہ یار میں اگر اٹارنی کے پاس گیا ہوں یا وکیل کے پاس گیا ہوں, سائن اپ نہیں کیا, لیکن ایٹ لیسٹ میں ایجوکیٹ ہو کے آیا ہوں, میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا. چیلنجز آپ کو ضرور ملیں گے, جو بھی وہاں پہ جائے گا اس کو بہت چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج آپ کو ملے گا آپ کا لینگویج بیریئر کا. ٹھیک ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تب بھی ہوتا ہے, آپ کا ایک کلچرل شاک ہوتا ہے, وہ آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ آپ کی بے شمار اور چیزیں, ہیلتھ انشورنس کی ایکسیس ہے وہ ہوگی, کریڈٹ کارڈ کی بلڈنگ ہے وہ ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مینٹلی پریپیئر ہو کے جانا پڑے گا. اور آپ کا ایک اچھا اٹرنی جو کہ آپ کو A to Z آپ کے لیے کام کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس کو کور کرنی چاہیے آپ کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا, سوری فار انٹرپشن, آپ کچھ کویشچن کر رہے تھے میرے ذہن سے نکل جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اپنے اٹرنی کو فی دی ہے اور اس نے آپ کے یہ سارے امیگریشن کے کام کر دیے اور اس نے کہا ٹاٹا بائے بائے, پھر مورلی اس وکیل کی ذمہ داری, حالانکہ وہ ریٹینر کا حصہ نہیں ہوتا, ایگریمنٹ جو لکھا جاتا ہے بٹوین اٹارنی اینڈ کلائنٹ اس کا حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا اٹارنی اچھا ہے تو پھر آپ کو بتاتا ہے کہ بچے آپ کے ویزا تو لگ گیا, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہو, لیکن آپ کو یہ چیلنجز ہوں گے, آپ مینٹلی پریپیئر ہو کے جاؤ. وہ ساری چیزیں جب آپ ہوم ورک کر کے گھر سے نکلتے ہو تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا شوق نہیں ہوتا اس جگہ. دا اونلی ریزن آئی ایم سیئنگ کہ ہر بندہ کوئی ریلیٹیو ادھر نہیں بیٹھا ہوا, جس کا تو کوئی ریلیٹیو ادھر بیٹھا ہوا اس کے لیے تو اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو میرے جیسا ہوگا جس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ آپ سے رابطہ کرے, لیکن وہ نہیں میرے سے رابطہ نہ کرے یا کسی اور ایسے اٹرنی سے, کسی بھی اٹرنی سے جو رابطہ کرے, وہ اس اٹرنی کی یہ ذمہ داری ہے یا اس وکیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کرے. آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. آپ جو پیمنٹ لیتے ہیں وہ کس وقت لیتے ہیں, یعنی کہ جب آپ کسی کو کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, کیس فائل کرنا ہے, تو آپ کے چارجز جو ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں, اور جب ویزا لگنے تک جو بھی پروسیس ہے اس میں کن کن جگہ پہ اس کو پیمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے؟ اچھا ارشد بھائی, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر ہم بات کریں گے جب میں کیلیفورنیا کے آفس میں بیٹھا ہوں, اس کا اسٹرکچر ہمارا ڈفرینٹ ہے کہ اس میں 1-2 انسٹالمنٹ میں, یا نارملی ہم ریٹینر جب سائن کرتے ہیں تو امیگریشن کے اندر 1 ٹائم 1 لم سم فی ہوتی ہے. اچھا. لیکن جب پاکستان کا ہم نے پلان کیا تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے فی اسٹرکچر میں, اور یہاں پہ فائنینشلی برڈنز بھی لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں, تو اس کو آپ زیادہ فوری طور پہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اٹارنی فی کو جو ہے پے کرنا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فی کتنی ہے, کتنی فی آپ لے رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے پلان آؤٹ کیا ہوا ہے کسی بھی فی اسٹرکچر کا, تو وہ فی اسٹرکچر ہم جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر رکھیں گے. اگر کوئی ایشو آتا ہے, فار ایگزامپل ہم 40% ایٹ دا ٹائم آف ریٹینر ہوگا, پھر کچھ مہینوں کے بعد یا ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس کیا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ امیگریشن کا کیس ہے تو امیگریشن کے کیسز جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, 1-1.25 سال آپ کا لگ جاتا ہے اس پورے پروسیس میں. تو اسی کے اندر ہم ایک بہت ایزی انسٹالمنٹ کے اندر ان کے ساتھ چیزیں رکھیں گے. فی اسٹرکچر نارملی یہ رواج نہیں ہے امریکہ کے اندر, اس میں وکیل جو ہے وہ آورلی بیسس پہ چارج کرتے ہیں, $600-700-800 آورلی چارج کرتے ہیں کسی بھی کیس کا.
यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी. यहाँ पे हम थोड़ी सी आसानी भी पैदा करेंगे लोगों के लिए कि 30 to 40% एट द टाइम ऑफ रिटेनर. फिर जैसे जैसे केस की प्रोग्रेस या टाइम चलता जाएगा उस हिसाब से बाकी रिमेनिंग फीस हम इंशाल्लाह चार्ज करेंगे. सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई. खुदा ना खास्ता कोई रिजेक्ट हो जाता है, उसने आपको जो पेमेंट्स वगैरह दे दी वो तो रिटर्न नहीं हो सकती ना. नॉन रिफंडेबल, नॉर्मली नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है. और जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से, वहाँ पे भी ऐसा ही है. ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि अगर एक नॉन इमिग्रेशन लॉयर जो प्रैक्टिशनर इन कोर्ट है वो अगर वो करेगा और खुदा न खास्ता उसका केस खराब होता है तो वो फीस रिटर्न नहीं करता. लेकिन इसमें प्लस ये चीज़ है कि अगर हमारे ऑफिस में कोई साइन अप करेगा और खुदा न खास्ता उसका केस ख़राब तो खैर नहीं, रिफ्यूज़ होता है, तो उनकी एक और दफ़ा पेपरों की दुरुस्तगी के बाद विदाउट फर्दर फ़ी हम दोबारा अप्लाई करेंगे. तो ये सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी लोगों के लिए हमने. असल में हमारे लोग ना बड़े मासूम से है ना, वो बेचारे इस तरह के फिर क्वेश्चन करते हैं. हाँ. जब वीडियो चली जाती है ना तो उन्होंने कमेंट में ये भी क्वेश्चन करना था. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स का पता है ना वो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने आपसे. यूएस में तो हम नहीं करते हैं. मैं जो वहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता केस आपका डिनाई हुआ है तो वो क्लाइंट हमें दोबारा, वैसे तो मैं आपके क्लाइंट को ये आपके व्यूअर्स को ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 95 सक्सेस रेट है AW लॉ ग्रुप का सो फार टिल टुडे. माशाल्लाह. जो सक्सेस रेट हमारा पूरे इमिग्रेशन नॉन इमिग्रेशन सर्विसेज के अंदर है वो 95% है. जो 5% बचता है उसमें भी डिनाइल नहीं है, उसके अंदर बैकलॉग में केसेस है कि जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी बारी नहीं आ रही. डिनाइल अभी तक नहीं है पिछले अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके डिले हो सकता है. डिनाइल हमारे पास नहीं है. जो सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह AW लॉ ग्रुप का वो 95% है. जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका. आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.